آئیے تیسرا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں۔ امام کے پیچھے قیام کی حالت میں ہر رکعت میں مقتدی کا ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا، سری ہو یا جہری ہو۔ ہمارے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے فرض یا نفل اور ہر رکعت میں جہری و سری میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازم ہے۔ احناف کے نزدیک امام کے پیچھے جہری سری بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ امام مالک کے نزدیک جہری میں نہیں پڑھنا چاہیے، سری میں پڑھنا چاہیے۔ راجح مسئلہ کیا ہے؟ راجح کا مطلب زیادہ بہتر، زیادہ پاورفل اور پریفریبل مسئلہ کیا ہے اس میں دلیل کے اعتبار سے؟ دلیل کے اعتبار سے راجح قول یہی ہے کہ جہری و سری دونوں نمازوں میں امام کے پیچھے مقتدی کو پڑھنا لازم ہے۔ دلائل کیا ہے؟ نمبر 1، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے، جو سورۃ الفاتحہ کی قرأت نہ کرے، اس کی نماز نہیں، اس کی نماز نہیں۔ علماء نے اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ علماء نے اس حدیث سے دلیل لی ہے اور کہا کہ نماز نہیں، یہاں پر لا ہے اور صلاح ہے، تو یہاں پر نکرہ اور نفی دونوں جمع ہوتے ہیں، تو اس سے عموم کا فائدہ ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب نماز نہیں ہوتی ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر، کون سی؟ جب ذکر نہیں کیا گا مطلب ہر نماز نہیں ہوتی کا مطلب ہر نماز نہیں ہوتی ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر، اور جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، مرد یا عورت بتایا نہیں ہم کو، جو نہ پڑھے وہ، جو بھی نہ پڑھے اس کی نہیں ہوتی ہے، مقتدی یا امام بتایا نہیں ہم کو، فرق نہیں کیا، فرق کرتے تو بتاتے، جو بھی نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو علماء نے کہا اس حدیث سے عموم ثابت ہوتا ہے، عموم جنرل چیز جس کے اندر سب آ جاتا ہے، جس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو ہر نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہیں ہوتی، اور ہر آدمی جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے نماز میں، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو علماء نے کہا کہ ہر شخص کے لیے ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ بعض حنفی علماء نے کہا کہ نہیں، اس میں امام کا نہیں، امام کا ہے یا منفرد کا ہے، مقتدی کا نہیں ہے اس میں۔ کیا دلیل ہے؟ اس میں تو واضح طور پر عموم ہے، اس کو کچھ لوگوں کے لیے خاص کرنا غلطی ہوگی جب تک کہ دلیل نہ ہو اس کے لیے۔ ہمارے نزدیک یہ سارے لوگوں کے لیے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ ہمارے نزدیک امام کی قرأت سورۃ الفاتحہ کی مقتدی کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے سوا قرأت کافی ہے، مقتدی نہیں پڑھے گا تو بھی چلے گا، بلکہ اس نے نہیں پڑھنا چاہیے، جہری میں امام کی قرأت سننا چاہیے، لیکن جہری میں سورۃ الفاتحہ مقتدی نے بھی پڑھنا چاہیے۔ اس میں سے پہلے کہ میں علمی دلائل کی طرف جاؤں، تھوڑے غیر علمی دلائل جو عام طور سے لوگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک صاحب کہنے لگے، وہ بہت مناظرے بہت کرتے ہو، انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ اگر کسی سے بات کرنے جائیں، کسی بادشاہ سے، کسی بڑے آدمی سے، 10-15 لوگ گئے، کیا کرتے؟ ایک آدمی ان میں سے آگے جاتا، باقی سب لوگ چپ چاپ پیچھے کھڑے رہتے، وہ آدمی جا کے بولتے وہ ہمارا ایسا مسئلہ ہے اور ساری بات بیان کرتا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، شریف لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے یہاں سب کے سب چلاتے ہیں، ویسے تمہاری نماز میں بھی ہوتا ہے۔ ہمارے کیسا ہوتا، امام صاحب اکیلے قرأت کرتے، باقی پیچھے سب چپ رہتے، وہ اللہ سے کلام کرتے، اللہ سے بات کرتے، باقی پیچھے چپ چاپ، ریپرزینٹیٹو ہمارے وہ امام صاحب۔ تو امام صاحب جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے پڑھ رہے، باقی پیچھے چپ ہیں۔ ابھی سننے کے اعتبار سے تو بات تو ٹھیک لگ رہی، ذرا رہیں گی نہیں لیکن لگ رہی تو صحیح۔ لیکن آپ سوچیں، ان سے یہی پوچھا جائے کہ قرأت تو بعد میں ہوتی ہے، ثنا پہلے پڑھی جاتی ہے، تو امام صاحب جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، چاہے فجر ہو یا ظہر ہو یا عصر ہو، تو امام صاحب سے پہلے آپ ثنا کیوں شروع کر دیتے؟ آپ ثنا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھتے نا، تو جب امام صاحب پڑھ رہے آپ تو کیوں پڑھ رہے؟ التحیات آپ کیوں پڑھ رہے؟ جب طے کر دیا تو بیچ میں کیوں بول رہے آپ؟ التحیات آپ پڑھ رہے ہو، اس کے بعد درود آپ پڑھ رہے ہو، اس کے بعد امام صاحب سلام پھیرے نا، السلام علیکم، آپ بھی السلام علیکم کر رہے ہیں، آپ بھی اللہ اکبر بول رہے ہیں، آپ کیوں بول رہے؟ جب آپ کی جگہ بول رہے ہیں نا ہو تو آدھا وہ بولے آدھا نہ بولے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کون طے کرے گا؟ آپ طے کریں گے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا ویسے کرنے میں شرافت آدمی کی۔ یہ عقلی دلیل بعض اوقات فٹ ایک جگہ بیٹھتی، ایک جیب میں فٹ بیٹھتا، دوسری جیب میں نہیں بیٹھتا۔ تو اس طرح کی عقلی دلیلوں سے اگر ہم دین کو ثابت کرنے لگیں تو دین کا حلیہ ادھیڑ دیں گے۔ ہر آدمی کی عقل الگ رہتی، ہر آدمی ایک الگ نیوٹن رہتا، تو دین کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ ہر آدمی کو لگے گا میری عقل میں تو ایسا آ رہا ہے، ابو کی عقل میں ایسا آ رہا، دادا کی عقل میں ایسا آ رہا، اور پوتی کی عقل میں کیسا آ رہا، وہ سب کی عقل کو پوتے میں ڈالے گا۔ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، میری عقل یہ آ رہی۔ دین کے ساتھ ہم عقل کا معاملہ کریں گے، دین آپریشن کرنے کے لیے نہیں ہے، دین اس کے لیے ہے کہ ہم جو ہے وہ شرافت سے اس پہ عمل کریں۔ تو اس طرح کی عقلی دلیلیں نہیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو بنائے ریپرزنٹیٹیو، کون بولا آپ اس کو بنانے؟ کون بولا؟ جتنا پڑھنے بولے وہ اپنا پڑھنے کا، جتنا اس کو پڑھنے بولے وہ پڑھے گا۔ طے کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو ایسا طے کیے، کہاں طے کیے؟ آئیے دلیل کیا ہے۔ امام ابو داؤد اپنی سنن میں حدیث نقل کرتے ہیں، سند کے ساتھ ذکر کیا انہوں نے کہ عن عبادہ بن الصامت قال كنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں آپ کے پیچھے تھے، یعنی ہم مقتدی تھے۔ کون سی نماز تھی؟ فجر کی نماز۔ فجر کی نماز میں جہری قرأت ہوتی ہے۔ جہری سری کیا ہے؟ جہر کا مطلب زور سے پڑھنا، سر کا مطلب آہستہ پڑھنا۔ جیسے عصر اور مغرب میں امام صاحب کون سی صورت پڑھ رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم پڑتا، تو وہ سری نماز ہے۔ ظہر اور عصر میں امام صاحب کی قرأت ہم کو سننے نہیں آتی، لیکن باقی نماز فجر ہے اور اسی طرح سے مغرب ہے اور عشاء ہے، یہ جتنی بھی اندھیرے کی نمازیں ہیں سب زور سے پڑھتے ہیں، اجالے کی سب چپ چاپ پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں ایسا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سکھایا ہم کو، ہم ویسے ہی کرتے ہیں۔ فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراءة، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت کی تو ہم پر قرأت بہت بھاری ہوئی، آپ پر قرأت بھاری ہوئی۔ فلما فرغ، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم، آپ نے کہا شاید تم امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو۔ قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں، حرزن یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں، حرزن جلدی جلدی پڑھنا۔ قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، آپ نے فرمایا فاتحۃ الکتاب کے سوا مت کرو، ایسا مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اس لیے کہ جو اس کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ وہی حدیث نماز نہیں آپ نے اکیلی حدیث میں بھی کہا، اور وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہی؟ جماعت کی نماز میں بھی، جہری نماز میں بھی، فجر کی نماز میں۔ راوی اس کے کون ہے؟ پچھلی روایت کی راوی کون ہے؟ عبادہ ابن صامت۔ اور یہ جو روایت ہے اس کے راوی کون ہے؟ یہ بھی تو معلوم ہے کہ اصل واقعہ تو جماعت ہی کی نماز کے بارے میں ہے اور مقتدی ہی کے بارے میں ہے، اور وہ بھی جہری نماز کے بارے میں ہے۔ اسی لیے آپ نماز پڑھ رہے تھے، حدیث کو سمجھیں، آپ حدیث کے الفاظ کی بنیاد پر حدیث کو سمجھیں، زبردستی توڑ مڑوڑ کے نہیں، جو ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ پر نماز میں قرأت بھاری ہوئی، مشکل ہوا آپ کے لیے پڑھنا، آپ کو بوجھل محسوس ہوا۔ آپ نے نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں ہم پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ یہاں سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے سوال پوچھنا ہے اور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کو، کہ صحابہ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے یا اور بھی پڑھتے تھے؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے نا؟ تو ہاں بول، منع پھر کس سے کی ہے؟
سورہ فاتحہ کے سوا مت پڑھو کا مطلب سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی پڑھتے تھے. تو آپ نے اس نماز میں کچھ قرأت سے منع کیا اور کچھ قرأت کا حکم دیا. ایک صاحب سوال بھیجے، ایک اجتماع میں ہم لوگ تھے، بات کر رہے تھے سوال کا، یہ کیا دلیل ہے کہ نماز میں قرآن میں 114 صورتیں ہیں، آپ 113 نہیں پڑھتے اور ایک ہی پڑھتے، ایسا کدھر ہے؟ تو عجیب بات ہے، حدیث ہے، حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب. تم امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو؟ ہاں. کہ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے. تو مت پڑھو اور پڑھو کیا پڑھو؟ اور باقی تو کتنی صورتیں ہو؟ 113. پوری مت پڑھو. سورہ فاتحہ کے سوا کچھ مت پڑھو. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ابا، نانا، دادا، چاچا، پتھر، پیڑ، آسمان، زمین، سورج، چاند، کچھ بھی نہیں. سب ٹوٹل نہیں معبود، صرف ایک معبود. تو استثناء اس طرح سے ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کے سوا باقی جتنا بھی ہے کچھ بھی مت پڑھو. یعنی 113 صورتیں نہیں پڑھنے کا، اور کیا پڑھنے کا؟ صرف سورہ فاتحہ. تو آپ نے سورہ فاتحہ کا حکم دیا، باقی صورتوں سے منع کر دیا. اتنی سی حدیث میں سب سے منع ہو گیا سوائے سورہ فاتحہ کے. لیکن یہاں پر اجازت تھی یا حکم تھا؟ کوئی کہہ سکتا پڑھتے تھے، دیکھو حکم تھوڑی دیے تھے. پہلے حکم دیتے تو پوچھتے نہیں، شاید تم پڑھتے ہو پیچھے. سوچئے اس کو، اگر حکم دیا ہوتا پڑھو تو آپ کیوں پوچھتے شاید تم پڑھتے ہو امام کے پیچھے؟ تو آپ نے پوچھا تو معلوم ہے لوگ پڑھ رہے، ورنہ معلوم نہیں تھا پڑھتے، حکم تو دیا نہیں تھا اس طرح کا. پھر اس کے بعد کہا ٹھیک ہے سورہ فاتحہ پڑھا کرو، باقی مت پڑھنا. تو معلوم ہے اجازت بھی ہے، حکم نہیں ہے. حکم بھی ہے، یہاں تک تو اجازت آئی مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے. اس سے سورہ فاتحہ کی اجازت مل رہی ہے. لیکن اگلا جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ اجازت ضروری ہے، لازم ہے، یا بس چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ مت پڑھو. کیوں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کیوں؟ جب منع کرے تو سب سے منع کرو نا، ایسا کوئی پوچھ سکتا ہے. یا کوئی آدمی تو صرف سورہ فاتحہ کیوں، باقی کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے تم کو پڑھنا ہی پڑے گا. اور یہ کوئی معنی نہ لے یہاں پر کہ یعنی پہلے پڑھتے تھے حکم نہیں تھا. حکم سورہ فاتحہ کا تھا، لیکن صحابہ نے یہاں پر یہ سمجھا کہ سورہ فاتحہ کے سوا بھی پڑھ سکتے ہیں. اس لیے جو نہیں معلوم تھا آپ نے کہا شاید پڑھتے ہو تم، تو آپ نے منع کیا کس سے؟ اس سے جو سورہ فاتحہ کے سوا ہے. تو آپ نے نہیں کہا تھا پڑھنے کے لیے، وہ صحابہ اپنے طور پر پڑھتے تھے، آپ نے اس سے منع کر دیا، اور جو اصل بات تھی اس کو باقی رکھا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر یہ ایسا ہوتا کہ آپ نے بتایا نہیں تھا تو پھر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور آپ پڑھا رہے نماز اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کسی دن آپ نے پوچھ لیا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، اور آپ کے پیچھے لوگ پڑھ رہے اور آپ نے بولے نہیں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اور پھر کسی دن آپ بول رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایسا ہوگا؟ آپ کریں گے ایسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری پہنچانے کی. آپ نے سورہ فاتحہ کو عموم دے دیا تھا، لیکن اس کے سوا پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا. صحابہ سمجھے اور بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عموم ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کے سوا میں سے جہاں سے ہو سکے پڑھو. صحابہ اور بھی پڑھتے تھے سورہ فاتحہ کے سوا. آپ نے کہا نہیں، سورہ فاتحہ کے سوا نہیں پڑھنا، کیونکہ پچھلا حکم باقی ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن باقی تم نے نہیں پڑھنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو یاد رکھیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہری نماز میں مقتدی کو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے، اور یہ حکم اجازت اباحت کا نہیں ہے، بلکہ یہ وجوب اور فرضیت کا ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی کا مطلب یہ نماز کا رکن ہے. نماز کا رکن کن چیزوں کو کہتے ہیں؟ جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نماز کا رکن ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی کا مطلب نماز کا پلر ہے یہ، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ مقتدی کو بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. اس حدیث کی سند میں بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے. کیا اعتراض کیا ہے؟ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے محمد ابن اسحاق.
محمد ابن اسحاق صاحب مغازی، ان کی یہ مغازی مشہور جو ہے عالم ہیں، جو سیرت پر ان کی کتاب ہے سیرت ابن اسحاق، اور اس سے اختصار کیا ہے اس کا ابن ہشام نے، سیرت ابن ہشام۔ تو ابن اسحاق محدثین میں سے ہیں اور مغازی کے ماہرین میں سے ہیں۔ مغازی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بولتے، پہلے لوگ مغازی اس کو بولتے تھے، بعد میں سیرت بولنے لگے اس کو۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ یہ راوی جو ہے یہ مدلس ہے۔ مدلس کس کو کہتے ہیں؟ مدلس اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے کسی راوی سے ایسے راوی سے روایت بیان کرے جس سے اس نے وہ روایت نہیں سنی ہے۔ مدلس کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنے دور کے کسی ایسے راوی سے روایت نقل کرے جس سے اس نے براہ راست روایت نہیں سنی ہے، اور عن کے لفظ سے اس کو بیان کرے کہ فلاں سے خبر ہم کو ملی ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہم لوگ سند متصل نہیں ہونے کے باوجود کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام صاحب تو خطبے میں ایسا بولے کہ سود حرام ہے، جس نے بھی سود لیا ہے وہ ایسا 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 ہے مثلا۔ تو کوئی آدمی پوچھے آپ تھے کیا خطبہ میں جمعہ کو؟ تو آپ فلاں علاقے میں چلے گئے تھے؟ بولے نہیں، فلاں نے مجھ سے کہا۔ تو اس نے سند بیان کی اپنی امام صاحب تک نہیں جمعہ کے خطبے کے لیے، لیکن ایسے الفاظ میں بیان کیا کہ کوئی آدمی اگر ویریفائی نہیں کرتا تو یہ سمجھتا کہ یہ بات اس نے امام صاحب سے ڈائریکٹلی سنی ہے، لیکن اس نے نہیں سنی ہے۔ کسی کے بارے میں آدمی کہتا ہے کہ فلاں صاحب تو ایسا بولتے ہیں، اس سے پوچھا جائے آپ نے اپنے کانوں سے سنا؟ نہیں، فلاں صاحب بول رہے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی بیچ میں کوئی آدمی ہے، اس نے ڈائریکٹ سنا ہے نہیں، لیکن ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں۔ ہم لوگ کتنی باتیں ایسی بولتے ہیں، کتنے لوگوں سے ہم نے ڈائریکٹلی نہیں سنا ہوتا ہے، لیکن ہم کیسا بولتے ہیں؟ فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا بولتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی ہم نے دیکھا اس کو نہیں ہے۔ تو جس راوی کا عام حال یہ ہو کہ اکثر ایسا کرتا ہو کہ فلاں صاحب سے ایسی روایت آئی ہے، تو ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس۔ مدلس تدلیس اپنے دور کے راوی سے روایت بیان کرنا جس سے روایت سنی نہیں ہے، عن سے روایت کرنا کہ فلاں صاحب سے ہم کو یہ چیز پہنچی ہے، یہ خبر ان سے ہم کو پہنچی ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ علماء کہتے ہیں جب تک کہ ڈائریکٹ بیان نہیں کر رہا اس کی انڈائریکٹ لیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تدلیس کرتا ہے، بیچ میں لوگ غائب ہو سکتے ہیں، کون ہے معتبر نہیں معلوم نہیں۔ تو جب تک کہ یہ خود نہ کہے کہ مجھ سے فلاں نے حدیث بیان کی، میں نے فلاں سے حدیث سنی، مجھ کو فلاں نے خبر دی، میں نے سنا وہ فلاں یوں کہہ رہا تھا، تب تک کہ اس کی حدیث لیں گے نہیں۔ یہاں پرابلم ہو گیا، اتنی بڑی دلیل آپ دیے لیکن یہاں محمد ابن اسحاق راوی موجود ہے، اور یہاں پر ابن اسحاق نے کیا کہا؟ ان محمد ابن اسحاق ان مکحول، مکحول سے روایت ان کو پہنچی ہے، تو ان کہا کہ نہیں کہا ہے؟ تو جب مدلس راوی ان سے روایت نقل کرے تو وہ روایت معتبر ہوتی ہے نہیں، جب تک کہ سماع کی یا تحدیث کی صراحت نہ کر دے۔ اس طرح سے بولا جاتا ہے، سنا فلاں نے مجھ سے بیان کیا، جب تک کہ بیان نہیں کرتا ہے وہ حدیث نہیں لیں گے۔ کیا حدیث دلیل بن سکتی ہے؟ نہیں۔ تو پھر بیان کیوں کیے؟ بیان اس لیے کہ ابن اسحاق نے حدیث سنی نہیں سنی کلیئرلی معلوم یہاں تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن مسند احمد اور دارقطنی میں معلوم پڑتا ہے کہ سنی ہے۔ اسی لیے امام الدارقطنی نے اسی حدیث کو نقل کیا اور آگے بتا دیا کہ یہ حدیث ابن اسحاق نے مکحول سے سنی ہے۔ اسی لیے امام الدارقطنی کہتے ہیں کہ عن ابن اسحاق حدثنی مکحول بہذا، ابن اسحاق سے روایت ملی ہے اور ابن اسحاق نے کہا کہ مکحول نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تو ڈائریکٹلی سنی ہے، تو جو ڈائریکٹلی سنی ہے وہ حدیث دلیل بنتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ بہت سارے لوگ اب بھولے بھالے لوگ بتاتے نہیں، معلوم رہتا سب، بولتے ہیں کہ دیکھو یہاں ایسا ہے، یہ راوی ایسا ہے، یہ مدلس ہے، اور یہ راوی ان سے ذکر کر رہا ہے، لیکن دارقطنی میں ہے، علماء نے بتایا ہے، لیکن اس کو لاتے نہیں سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو دارقطنی کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ ابن اسحاق نے یہ حدیث مکحول سے سنی ہے براہ راست، حدثنی کہنا مجھ سے حدیث بیان کی ڈائریکٹلی ان پرسن۔
تو اس سے یہ حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے، اور عام طور سے علماء نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی لیے جسے امام الخطابی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، لا مطعن فی، اس میں کوئی مطعن نہیں ہے، اس میں کوئی جرح نہیں ہے، یہ بالکل معتبر حدیث ہے۔ مزید اس روایت کے راوی کون ہیں؟ عبادہ ابن صامت۔ آئیے دیکھتے ہیں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا عمل کیا تھا، وہ بھی پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں، وہ مصنف نہیں، بعض لوگ غلطی سے مصنف ابن ابی شیبہ پڑھتے ہیں، مصنف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مصنف کے معنی ہوتے ہیں کتاب تصنیف دینے والا، آتھر، کمپائل کرنے والا، لکھنے والا۔ مصنف جس میں ہوتا اس کا مطلب ہوتا کرنے والا۔ مصنف جو لکھے ہوئے کو مصنف بولتے ہیں۔ عربی زبان میں جو مفعول ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ نے یہ روایت نقل کی، فرماتے ہیں حدثنا وکیع عن ابن عون عن رجاء ابن حیوة عن محمود ابن ربیع قال صلیت صلاة وإلى جنبی عبادة ابن الصامت۔ محمود ابن ربیع کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں، یعنی میں آپ کے بازو میں ہی تھا اور میں نے نماز پڑھی۔ قال فقرأ بفاتحة الكتاب، کہتے ہیں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے فاتحۃ الکتاب پڑھی نماز میں مقتدی بن کر۔ آپ کہیں امام تھے کہ مقتدی تھے، کیسے معلوم پڑا؟ بازو میں امام صاحب کے کون کھڑے ہوتے مقتدی، بازو میں کھڑے۔ میں نے بازو میں نماز پڑھی ان کی، الی جنبی، میرے بازو میں کون تھے؟ عبادہ ابن صامت، یعنی یہ دونوں بھی کیا تھے؟ مقتدی تھے۔ قال فقرأ بفاتحة الكتاب قال فقلت له یا ابا الولید، میں نے ان سے کہا اے ابو الولید، الم اسمعک تقرأ بفاتحة الكتاب، کیا میں نے آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھتے نہیں سنا؟ قال اجل، انہوں نے کہا ہاں، انہ لا صلاۃ الا بها، اس لیے کہ اس کے سوا نماز نہیں ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کہے گا یہ اکیلے کی نماز ہو سکتی ہے، اکیلے کی نماز، اس میں جماعت کی نماز کدھر ہے؟ آپ بتائیے، یہ سوال ایسا پوچھیں گے سورہ فاتحہ پڑھتے آپ؟ یعنی انفرادی نماز میں آدمی سورہ فاتحہ پڑھتے، آپ ایسا پوچھے گا؟ ہر ایک کو معلوم ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، بچوں کو بھی ہمارے معلوم ہے۔ یہ جماعت کی نماز تھی، اسی لیے بولے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو نے کہا ہاں، اس لیے کہ نماز نہیں ہوتی اس کے بغیر۔ ورنہ اگر انفرادی نماز ہے، پوری امت کو معلوم ہے سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہمارے بچوں کو معلوم ہے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ انفرادی نماز نہیں ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ جماعت کی، اسی لیے دونوں بازو میں پڑھ رہے ہیں اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے سنا یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کہا آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں، اس لیے کہ نماز نہیں ہوتی اس کے بغیر۔ تو یہ کیا ہے؟ کس کا عمل ہے؟ راوی کا عمل خود دلیل ہوتا ہے۔ احناف کے نزدیک راوی کا عمل اور روایت اگر الگ ہو تو عمل کو ترجیح دی جاتی ہے۔ احناف کا قاعدہ ہے کہ راوی اپنی روایت کو زیادہ جانتا ہے، اگر راوی روایت بیان کر کے اس پر عمل نہ کرے وہ دلیل بنتی، اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ سفیان الثوری روایت بیان کرتے ہیں سینے پر باندھنے کی، لیکن سفیان الثوری کا عمل ہے ناف کے نیچے باندھنا، تو ان کا عمل دیکھیں گے کہ ان کی روایت دیکھیں گے؟ ہم کہتے ہیں روایت دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں عمل دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل علم میں ہے، راوی کے عمل میں نہیں ہے، نبی کے عمل میں ہے۔ صاف ستھرا قاعدہ ہے، کیا ہے؟ دلیل کس میں؟ نبی کے عمل میں ہے کہ راوی کے عمل میں ہے؟ ہمارے نزدیک دلیل نبی کے عمل میں ہے، وہ نبی کا عمل بیان کر رہا، ہو سکتا ہے ان کے نزدیک کوئی اور عذر ہو، کوئی دلیل ہو، ان کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، ان کے نزدیک اور عمل افضل ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کو ان کا عمل دیکھنا ہے کہ نبی کا عمل دیکھنا ہے؟ ہمارے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ راوی اور اس کی روایت میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو راوی کی روایت دیکھی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے مکلف ہیں کہ جو نبی سے پہنچا اس کی اتباع کریں۔ دوسری بات، یہاں قاعدہ چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ راوی کا عمل کیا ہے؟ قرأت کرنے کا ہے۔ تو اب احناف کو چاہیے کہ راوی کا عمل لینا کے احتمالات کو، کہ جس نے روایت بیان کی نماز نہیں ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہے امام کے پیچھے بھی پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی بتا رہے ہیں راوی صحابی،
اور یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ منفرد کے لیے الگ ہے، مقتدی کے لیے الگ ہے، امام کے لیے الگ ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک جگہ ایک قاعدہ، دوسری جگہ ایک قاعدہ، کیا فائدہ؟ تو اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل امام کے پیچھے پڑھنے کا تھا. آئیے اور ایک صحابی دیکھتے ہیں جن سے شیطان بھاگتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض یہ بولتے نا خلفائے راشدین کو نہیں مانتے، خلفائے راشدین کو نہیں مانتے. ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے صحابی ہوں، اگر ان کا عمل یا قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے تو ہم ان کو نہیں چھوڑتے، ان کے اس قول کو چھوڑتے، جیسا ان کے بیٹے چھوڑتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حج تمتع کے بارے میں پوچھا، اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا. حج تمتع کس کو کہتے ہیں؟ حج تمتع حج کی ایک قسم ہے. اس نے آگے کہا حج تمتع کا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتع کرتے تھے، آپ نے کیا، ایک ہی حج کیا آپ نے، وہ حج تمتع تھا. انہوں نے کہا لیکن حضرت عمر تو منع کرتے تھے نا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تیرے نزدیک زیادہ قابل اقتداء ہے میرے باپ کا عمل. ایک روایت میں ہے کہ ابن عباس کے سامنے بھی ایسی مسئلہ آیا کہ کسی نے کہا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ حج تمتع سے منع کرتے تھے. انہوں نے کہا مجھ کو ڈر ہے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسے. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور تو کہتا ہے ابو بکر و عمر نے ایسا کہا. یعنی صحابہ کا یہ منہج تھا کہ بڑے سے بڑے صحابی بھی اگر کوئی بات کہتے ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کا احترام نہیں چھوڑیں گے، ان کی اقتداء نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ بات جو ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتی ہے اس بات کو بڑے احترام کے ساتھ چھوڑیں گے. ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ ہو، یہ سوچ کے ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. ہم کبھی غلط گمان صحابہ کے بارے میں نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہر صحابی کو ہر بات معلوم ہو ایسا نہیں ہے. اسی لیے حضرت عمر کو آپ دیکھیے معلوم نہیں تھا کہ 3 مرتبہ اجازت لیتے ہیں اس کے بعد واپس جاتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر نے خود کیا کہا، بخاری مسلم کی روایت ہے، انہوں نے خود کہا الہانی خفی علیہ ھذا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھو میرے سے چھپی رہ گئی. کون کہہ رہا ہے؟ جھوٹ بولتے تھے. یہ وہ صوفیوں کی طرح نہیں تھے صحابہ کہ تواضع میں بھی جھوٹ بول سکتے ہیں. سچے لوگ تھے وہ، خوشی میں، غم میں، غصے میں اور ہر حالت میں سچ بولتے تھے وہ لوگ. میں نے کہا مجھ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات چھپی رہ گئی. الہانی الصفق بالاسواق، بازار میں تجارت کرنے نے دیکھو میرے کو غفلت میں ڈال دیا ہے. ایک اتنی کام کی چیز میرے سے رہ گئی، نہیں معلوم تھا ان کو. بعض اوقات ایک معمولی آدمی اتنی سادہ چیز نہیں معلوم، نہیں معلوم تو نہیں معلوم. زبردستی کا نہیں کہ شاید ایسا ہوگا، نہیں، وہ بات کے دور میں آیا. یہ صحابہ نہیں معلوم، معلوم، دو کے بیچ میں تیسرا کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اسی لیے کہتے ہیں لا ادری نصف العلم، نہیں معلوم آدھا علم ہے. شاید سے ساری مصیبت آتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں زید ابن شریک فرماتے ہیں، غالباً یہ یزید ابن شریک ہے، یہاں پر کتابت میں کچھ غلطی ہوئی ہے. انہ سأل عمر، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یزید بن شریک ہے. انہ سأل عمر، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، عن القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے قرأت کے بارے میں انہوں نے پوچھا. امام کے پیچھے قرأت کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا. فقال اقرأ بفاتحۃ الکتاب، حضرت عمر نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ. فاتحۃ الکتاب کا مطلب کتاب کو شروع کرنے والی سورت. کون سی ہے وہ؟ سورہ فاتحہ. ہمارا کھانا بھی شروع کرنے والا وہی ہے، دیکھ کھلنے والی فاتحہ بھی وہی ہے. نام سے لوگ جو ہیں فاتحہ سے دلیل پکڑتے ہوئے، فاتحہ ہے نا، فاتحہ نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ فاتحہ نماز کی فاتحہ ہے، وہ قرآن کی فاتحہ، وہ کھانے کی فاتحہ نہیں ہے. فقال اقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس لیے کہ فاتحۃ الکتاب اس کو کہا گیا ہے، کتاب کی فاتحہ ہے وہ. یہاں پہ وہی الفاظ ہے، آپ عربی کا قاعدہ اگر جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا. فاتحۃ الکتاب جیسے بیت اللہ کہتے ہیں، بیت اللہ، بیت اللہ اللہ کا گھر. فاتحۃ الکتاب تو کتاب کی فاتحہ. فقال اقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے کہا فاتحۃ الکتاب پڑھ. یعنی قرأت خلف الامام کے بارے میں پوچھا، امام کے پیچھے پڑھوں کہ نہیں پڑھوں؟
کہا فاتحۃ الکتاب پڑھ. قلت وان كنت انت، انہوں نے پوچھا کہ آپ ہوں تب بھی، یعنی آپ امام ہوں تب بھی، کیونکہ امام کون تھا اس زمانے میں؟ حضرت عمر تھے، خلیفہ امام تھا. قال وان كنت انا، میں رہوں تب بھی. قلت وان جہرت، انہوں نے پوچھا آپ اگر جہری قرات کریں تب بھی، یعنی فجر مغرب عشاء ہو تب بھی؟ قال وان جہرت، کہا ہاں میں اگر زور سے قرات کروں تب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں. تو خلفائے راشدین میں سے عمر رضی اللہ، اور اس کی سند صحیح ہے، یہ دار قطنی اور بہقی میں روایت موجود ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خود مسئلہ یہ تھا کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے، اور چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. کون کون سے علماء ہیں جو امام کے پیچھے پڑھنے کے قائل ہیں؟ امام الترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنن الترمذی میں، وقد اختلف اہل العلم فی القراءۃ خلف الامام، علماء میں اہل علم میں امام کے پیچھے قرات کے سلسلے میں اختلاف ہے. فرأى اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم القراءۃ خلف الامام، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور ان کے بعد والوں میں سے اکثر اہل علم نے امام کے پیچھے پڑھنے کو کہا ہے. اکثریت کے بھی یہاں اکثریت بھول جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور ان کے بعد تبع تابعین میں سے اکثر اہل علم نے امام کے پیچھے پڑھنے کو کہا ہے. وَبِهِ يَقُولُ مالک ابن انس، یہی قول ہے امام مالک ابن انس کا، وعبداللہ ابن المبارک اور عبداللہ ابن مبارک کا، والشافعی واحمد واسحاق، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق ابن راہوی. تو یہ بھی ایک امام گزرے ہیں، بڑے امام میں سے ہیں، ائمہ میں سے ہیں، اور امام احمد کے زمانے کے ہیں اسحاق ابن راہوی. اسحاق ابن راہوی بہت لمبا واقعہ لمبا ہے، میں ذکر نہیں کروں، کبھی اور ذکر کروں گا. بہت لمبا سفر کر کے گئے تھے، ایک مسجد میں گئے، پڑاؤ ڈالا، مسجد والے نے کہا رہنا نہیں، اگر نہیں نکلیں گے تو ہاتھ پاؤں پکڑ کے باہر نکالیں گے. کس کو بولے؟ امام اسحاق ابن راہوی کو. گئے کس سے ملنے کے لیے؟ امام احمد سے. پہچانتے نہیں تھے ان کو. انہوں نے دیکھا سامنے گھر ہے، وہاں سے کوئی آدمی چہرہ باہر نکال کے بلایا ان کو. وہ گئے، اندر گئے، کھائے پیے، سب کچھ ہوا. کہا کہ کس سے ملنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا کہ میں احمد سے ملا. کہ میں احمد. امام احمد نے ان کو اپنے گھر میں لیا، کھلایا پلایا. لمبا واقعہ ہے، میں کسی اور دن ذکر کروں گا، اس میں بہت ساری باتیں ہیں. تو یہ اسی دور کے امام احمد کے زمانے کے ہیں. تو امام مالک، شافعی اور احمد تین امام ہیں. تینوں امام کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات کرنا چاہیے. تین امام بول رہے پڑھو، اور یہ نہیں پڑھ رہے ہیں ہم کو پیچھے پڑھے ہمارے، کیوں پڑھ رہے؟ تین امام ہیں، تینوں امام کہتے ہیں امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. یہ امام ترمذی نے اپنی سنن میں ذکر کیا. امام ترمذی کی سنن کی خصوصیت یہ ہے کہ حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث کا درجہ بیان کرتے ہیں، حدیث کے اور طرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں صحابی سے بھی اسی معنی میں حدیث آئی ہے. پھر اس کے بعد علماء میں سے اقوال ذکر کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کون کون سے صحابہ، تابعین وغیرہ اس کے قائل ہیں، اماموں میں سے کون قائل ہیں، راویوں کے نام جو اس میں کنفیوژن ہوتا ہے اس کو دور کرتے ہیں. تو یہ امام ترمذی کی سنن کی خصوصیت، بہت عمدہ کتاب ہے. شبہات کیا ہیں؟ امام کے پیچھے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ قرآن کریم کی آیت ہے، کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو کہتے ہیں قرآن کے وقت میں کیا کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دو کام کرو. ایک، دھیان سے سنو. نمبر دو، کیپ کوائٹ، چپ رہو، بالکل پڑھنا نہیں. کیوں؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہاں پر دو چیزوں کا حکم ہے، دھیان سے سننا، چپ رہنا. تو امام کے پیچھے پڑھنا تمہارا نہ دھیان سے سننا ہے نہ چپ رہنا ہے. اولاً تو اس آیت میں ایسا کدھر ہے نماز میں؟ اس آیت میں عموم ہے. احناف کے نزدیک قاعدہ ہے کہ آیات کے عموم کو متواتر یا مشہور حدیث ہی سے خاص کیا جا سکتا ہے. تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے
کہ یہ کہیں کہ یہ نماز کے بارے میں ہے، اس لیے کہ کوئی متواتر روایت اس کے بارے میں بتائیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز کے ساتھ ہے، یا کوئی مشہور روایت بتائیں، نہیں ایسا۔ تو آحاد سے جو کہ متواتر روایت کے اتنی روایتیں ہوں، اتنے راویوں سے آئی ہو کہ ہر دور میں اتنے لوگ تھے کہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے اتنے سارے لوگ، تو ایسی روایت ہی سے وہ باتیں مانتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا ہے کہ قرآن نماز میں جب پڑھا جائے تو تم اس کو دھیان سے سنو اور چپ رہو، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، اور جو حدیث ہم نے ذکر کی وہ کہاں کی ہے؟ مدینہ کی ہے۔ تو یہ مکہ کا حکم ہے، اور مدنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، اسی لیے جب آپ نے کہا پڑھو تو ہم پڑھتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں مت پڑھو تو ہم نہیں پڑھتے۔ آپ نے مت پڑھو بھی بولے، پڑھو بھی بولے، تو ہم دونوں پہ عمل کریں گے۔ مت پڑھو بولے کہ نہیں بولے؟ مت پڑھو بھی کہا اور پڑھو بھی کہا۔ تو جو قرآن میں سورہ فاتحہ کے سوا ہے، مت پڑھو چپ رہو، اور پڑھو سورہ فاتحہ پڑھو۔ تو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہم کو حکم دیا ہے، ہم اس کو کریں گے۔ تو ایسا کیسا قرآن حدیث ٹکرارا کیسا؟ یہاں پہ ٹکرارا نہیں، اس کو استثناء کہتے ہیں، اس کو ایکسیپشن کہتے ہیں۔ ایکسیپشن کے کیا معنی ہے؟ کہ ایک عام قاعدے میں سے ایک چیز کو چھوٹ دی جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ جیسا مثال کے طور پر آپ کہیں انسان جیسا پاگل ہے نا، تو اس کا مطلب کیا آپ اپنے کو بھی جمع کر لیے اس میں؟ اور اس میں انبیاء بھی آتے ہیں کیا؟ آپ انبیاء کے بارے میں سوچے تھے؟ اس وقت میں آپ کے ذہن میں انبیاء تھے ہی نہیں، لیکن آپ نے ایک عام لفظ استعمال کیا، لیکن اس سے مراد خصوص ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اس سے مراد خصوص ہوتا ہے۔ آپ بولتے ہو میں نے زمین خریدا، پوری زمین خریدا، کتنا بڑا مالک ہو گیا، بہت امیر ہو گیا، پوری دنیا خریدا اس نے، زمین خریدا انہیں فلاں علاقے میں اتنی 2 گنٹا خریدا، لیکن بولتا کیسا؟ زمین بولتا کہ نہیں بولتا؟ زبان ہوتی ہے، یہ لینگویج ہے، یہ جیسا اردو میں عربی میں بھی ہوتا ہے ایسا۔ تو اس طرح سے بعض اوقات ایک جنرل ہوتا ہے لیکن اس سے خصوص مراد ہوتا ہے، کبھی بالعکس ہوتا ہے، خصوص ہوتا ہے لیکن اس سے عموم مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے وقت میں استماع اور انصات کا حکم دیا، ہم اس پہ بعد میں آئیں گے استماع اور انصات کے بارے میں، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو کہا سورہ فاتحہ پڑھو تو ہم پڑھیں گے، اور باقی میں چپ رہیں گے، دھیان سے سنیں گے اور کچھ نہیں پڑھیں گے۔ یہ کیونکہ حدیث مقدم ہے قرآن کے عموم پر، کیونکہ قرآن کو سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد جب آپ بتا رہے ہیں تو آپ کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ آپ کو سمجھتا تھا، آپ کا کام سمجھانا تھا قرآن کو، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے کہا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز میں سے جوڑا بنایا تاکہ تم غور کرو۔ تو فرشتوں میں بھی جوڑے ہیں، مرد عورت فرشتوں میں بھی ہے نہیں ہے۔ وَمِنَ الْمَاءِ یعنی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے کہا ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندہ بنایا ہے، یعنی ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا زندہ۔ فرشتے پانی سے بنے نہیں۔ تو یہاں پر بعض اوقات عموم ہوتا ہے لیکن سمجھنے والے کو سمجھتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے بولا جا رہا ہے، اس کو استثناء کہتے ہیں، اس کو ایکسیپشن کہتے ہیں۔ تو قرآن کی آیات سے احادیث استثناء بناتی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ نہیں تو مچھلی کھانا چھوڑ دیجئے، کیونکہ قرآن میں کیا ہے؟ تمہارے لیے انما حرم علیکم المیتہ، مرا ہوا تم پر حرام ہے۔ اب مچھلی کو کیا بولتے؟ بسم اللہ اللہ اکبر بولتے، تو مرے بعد کھاتے کہ نہیں کھاتے اسے؟ نا حدیث میں آیا نا، اچھا ابھی حدیث یاد آئی۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ تمہارے لیے مری ہوئی مچھلی حلال ہے، کہیں نہیں ہے قرآن میں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جب صحابہ سفر میں گئے تو انہوں نے مری ہوئی مچھلی آئی، کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے بطور رزق دیا تھا، لاؤ مجھ کو بھی تو میں بھی کھاتا، تاکہ بتائیں یہ حلال ہے، میں خود کھا رہا ہوں۔ تو مری ہوئی مچھلی کیا ہے؟ لیکن قرآن میں کیا ہے؟ مردار۔ تو یہ مری ہوئی کی زندہ ہے، زندہ ہی کھاتے، تڑپ رہی اور کھا رہے نہیں۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں، بوری لوگ کرتے ہو۔
ہمارے یہاں نہیں کرتے ہیں اس طرح سے، کرتے ہیں بعض لوگوں نے کہا بوری لوگ ذبح کرتے ہیں، تو مچھلی کو ذبح کہاں سے کیا جائے گا؟ تو مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے، لیکن مچھلی مری ہوئی کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، خود سے مر گئی ہو، تڑپی تڑپی مر گئی، کوئی ذبح نہیں کیا اس کو، دوسرے جانور کھا سکتے ہیں اس طرح سے؟ نہیں، لیکن مچھلی تو وہ بھی تو مری ہوئی ہے، تو مرا ہوا قرآن کا عام حکم ہے، لیکن مچھلی کے بارے میں آپ نے خود حدیث میں بتایا کہ احلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو مردہ حلال کیے گئے ہیں، اس میں سے کیا ہے؟ الحوت مچھلی اور الجراد ٹڈی، ٹڈی جو ہے، ٹڈی اور مچھلی حلال ہے ہمارے لیے، تو حدیث بتاتی ہے کہ حلال ہے۔ ایسا اسی پہ اگر ہم بولیں گے بہت دیر ہو جائے گی، ہم لوگوں کو ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، اور قرآن کے عموم کو حدیث مقید کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اور ایک مثال دیتا تھوڑا طبیعت اچھی رہے گی آپ کی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ ہی میں، سیقول جب آپ پڑھتے ہیں شروع کریں گے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی آپ باہر آئیں یا جہاں سے بھی آپ نکلیں، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف رکھیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں آپ ہوں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہی رکھیں۔ تو اب آپ بتائیے اس سے بڑا مصیبت انسان کو کیا ہوگی؟ پیچھے سے کوئی آواز دیا تو آپ نے ہمیشہ سب نے قبلے کی طرف ہی رہنا، نماز کا تذکرہ ہی نہیں اس کے اندر، وہ تو حدیث آپ کو بتاتی ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ نماز کے بارے میں ہے، ورنہ آیت تو بتا رہی جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ کہاں رکھیں؟ مسجد حرام کی طرف۔ جینا حرام ہو جائیں گے آدمی۔ اب یہاں جو ہم کو بولا قرآن میں تو ایسا ہے نا، بولا ٹھیک ہے، تو قرآن میں ایسا بھی ہے، کیا بولتا؟ قرآن میں ایسا ہے، انہوں نے پر حدیث بھی تو دیکھنا پڑے گا نا، ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم بھی حدیث دیکھ رہے تھے۔ کبھی کبھی ایسا آدمی شریف ہوتا ہے، ڈائریکٹ شریف نہیں ہوتا، سیدھا سیدھا بولے گا نا ایسا، تو تھوڑا آپ نے ایسا کرے تو یہاں پر قرآن کی آیت میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تم دھیان سے سنو، چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ نماز کے بارے میں اس طرح سے اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو جو آدمی قاعدہ یہ رکھتا ہے، احناف کے نزدیک قاعدہ ہے کہ متواتر اور مشہور ہی سے قرآن کے عموم کو مقید کیا جائے گا یا خاص کیا جائے گا، ان کو متواتر روایت پیش کرنا چاہیے اصول کے طور پر۔ جب اصول ہے تو نبھاؤ، اس کو اپناؤ، ہمارے لیے اصول اپنے لیے نہیں، کبھی بھی چھوڑ دیں گے اس کو ایک دم، ایسا نہیں چلے گا۔ دوسری بات یہ کہ خود اس کے خلاف کرتے ہیں، خود اس آیت کو پڑھ کے ہمارے لیے آیت آپ کے لیے نہیں، ایسا کیسا ہوگا؟ مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، امام صاحب وہاں پر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے یہ آ کے الگ سے سنت پڑھ رہے ہیں، وہاں امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ آیت کہاں چلی جاتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم دھیان سے سنو اور چپ رہو، چپ رہو، یہ آیت کیا یہاں اپلائی نہیں ہو سکتی ہے؟ اور اگر سمجھ لیجیے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیے اور کوئی آدمی آپ کے بازو آ کے قاری صاحب بیٹھ گئے اور آپ نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، اور آپ سوچ چکے تھے مجھ کو اتنا آتے نہ پڑھ کے جلدی ختم کرنا ہے، لیکن اس نے شروع کیا یاسین اور زور سے پڑھ رہا تاکہ آپ بھی سنیں، خوش ہو جائیں کتنا اچھا قاری ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر آیت کیا بتا رہی ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو بولے اپنی نماز ہے نا، اپنا آپ پڑھنے کا نا، تو آپ کا اجتہاد آیت کے معاملے میں فیصلہ دے سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فیصلہ نہیں دے سکتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کا اجتہاد آیت کے اندر سے نکال سکتا، نہیں ادھر چلتا، نہیں ادھر چلتا، نہیں ادھر چلتا، اور ہم حدیث سے لے تو نہیں چلتا، ہم کو زیادہ سمجھتا ہے کہ نبی کو زیادہ سمجھتا ہے۔ اور مدرسے میں بچے بیٹھ رہے ہیں، جھوم جھوم کے پڑھ رہے، اور امام صاحب بھی پڑھ رہے، پڑھانے والے سب ایک ساتھ پڑھ رہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کہاں گیا ابھی؟ جب قرآن پڑھا جائے تو، اور بیوی کو آیت معلوم پڑ گئی، جب بھی کچھ بولنے گیا اس کو الحمدللہ رب العالمین، چپ، بولنا ہی نہیں کچھ۔
اچھا ہوا کچھ نہیں سکھایا، یہ آیت سکھایا میرے کو بولیں گے. جب بھی ڈانٹنے لگا قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے. چلیں گا ایسا نہیں چلے گا. تو بتائیے کیا ہوگا؟ مطلب آیت کا عموم اس کو سمجھنا پڑے گا دوسری احادیث سے ملا کر، آیات سے ملا کر. تو اس طرح سے کچھ بھی اگر مطلب لینے لگے آدمی، دین میں مصیبت ہو جائے گی. دوسروں کے لیے ایک جگہ پاس ہوگا وہ معاملہ، اپنے لیے 10 جگہ ناپاس ہوگا، 10 جگہ تکلیف اس کو ہو جائے گی. تو اس آیت سے انصات کے معنی چپ ہونا ہوتا ہے؟ نہیں. انصات میں سر قرت بھی آ سکتی ہے. انصتو یہاں پہ کہا تو کہتے ہیں انصتو کا مطلب چپ رہو. ہم کہتے ہیں انصتو کا مطلب چپ رہو بھی ہوتا ہے، اور انصتو چپکے پڑھنے کی اجازت انصتو میں نکلتی ہے. ایسا کیسا؟ ہم حدیث سے نکلتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیسے نکلتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی کی حدیث ہے، ما من رجل یتطہر یوم الجمعۃ کما امر، جو بھی آدمی پاک صاف ہو جمعہ کے دن جیسا کہ اس کو حکم ملا ہے، ثم یخرج من بیتہ، پھر اپنے گھر سے نکلے، حتی یأتی الجمعہ، یہاں تک کہ وہ جمعہ کے لیے آئے، وَيُنصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، پھر وہ انصات اختیار کرے، چپ رہے یہاں تک کہ نماز پوری ہو جائے. إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمْعَةِ، جمعہ سے پہلے پچھلے جمعہ تک کے جتنے اس سے غلطیاں خطائیں ہوئی سب کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ کفارہ ہو جاتا ہے. حدیث کے الفاظ پر آپ غور کریں. حدیث میں کہ جمعہ کے لیے آئے اور نماز ہونے تک کیا کرے؟ یونصت. پھر ثنا پڑھے نہیں پڑھے نماز میں، التحیات پڑھے نہیں پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اور امام صاحب کے پیچھے آمین آمین بھی ہوتا نا، جو ثابت نہیں ہو، اور ذکر ہے اس کے بعد کیا ہے؟ نماز تک جو ہے جتنی بھی چیزیں ہیں، یونصتو کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے کہ چپ رہے. تو کیا اس کو امام صاحب اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہیں گے کہ تم نے امام کے پیچھے التحیات بھی نہیں پڑھنا ہے جمعہ کے دن کیونکہ حدیث میں ایسا ہے کہ چپ رہو؟ کہیں گے کہ نہیں، پڑھنا ہے اسے کیونکہ عام حکم ہے اس کے لیے. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ انصات عربی زبان ہمارے نبی کو سب سے اچھی آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر نماز ہونے تک انصات کا حکم دیا ہے سے مراد یہی ہے کہ آدمی چپکے پڑھ لے تو انصات کے خلاف، انصات یعنی چپ رہنا، اس کے خلاف نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر بھی انصتو جو ہے قرآن کی آیت میں چپکے امام کے پیچھے پڑھیں تو اس میں وہ انصات کے خلاف نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تھوڑا کچھ لوگوں پہ بھاری ہوگا لیکن سمجھنے کی کوشش کیجیے. نمبر 2 بولتے ٹھیک ہے آیت جان تو چھوڑ دو، ہم لوگ دوسری دلیل لاتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے. یکلم الرجل صاحبہ، آدمی اپنے ساتھی سے بات کرتا تھا. وہو الی جنبہ فی الصلاۃ، وہ اس کے پڑوس میں نماز ہی میں ہوتا تھا لیکن ساتھی اس سے بات کر لیتا تھا. نماز میں بات چیت کرتے تھے شروع میں. حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، وقوموا للہ قانتین، اور تم سب کے سب اللہ کے لیے قانت بنے کھڑے رہو، یعنی فرما بردار بنے، سکوت اختیار کرے ہوئے کھڑے رہو، خشوع کے ساتھ کھڑے رہو، باادب کھڑے رہو. تو کہتے ہیں فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، تو ہم کو سکوت کا حکم دے دیا گیا اور کلام سے منع کر دیا گیا. تو کہتے ہیں دیکھو کلام سے منع کیا گیا وہ تو ہو گیا، بات چیت نہیں کرنا، اور سکوت کا حکم دیا گیا. سکوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاموش. تو بات نہیں کرنا وہ بھی ہو گیا، اس سے بات چیت منع ہو گئی، اور سکوت کا حکم آیا اس کا مطلب باقی سب بھی منع ہو گیا. یہ استدلال بعض لوگوں نے کیا ہے. اب جس کو جیسا کرنا ہے کرتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم کو سکوت کا حکم ہوا، تو سکوت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ چاہے جہری نماز ہو یا سری ہو، اس میں سری اور جہری کے لیے نہیں آیا حکم، اس لیے ہم کو چپ رہنے کا حکم ہوا. تو ہم چپ رہتے ہیں چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو. اس طرح سے استدلال کیا لوگوں نے. ہم کہتے ہیں
کہ سکوت کا مطلب چپ ہونے کا ویسا نہیں ہوتا ہے، پڑھتے پڑھتے بھی چپ ہو سکتا ہے آدمی، جو سری پڑھنا ہو اس کو بھی سکوت کہا جا سکتا ہے، ایسا ہے کیا؟ آئیے یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، آگے آتے ہیں۔ بخاری میں کتاب الاذان میں ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے بیچ میں سکوت اختیار کرتے تھے کچھ تھوڑا سا۔ قال احسبه قال ہنیۃ، کہتے راوی کہتے میں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا ہنیۃ کا مطلب تھوڑی دیر۔ فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ، میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اے اللہ کے رسول، اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ، تکبیر اور قرات کے بیچ میں آپ سکوت اختیار کرتے ہیں، ما تقول، آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ سمجھ میں آئی بات؟ آپ تکبیر کہتے اللہ اکبر، تھوڑی دیر چپ رہتے آپ، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے، وہ جو چپ رہتے آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ چپ رہتے ہیں، اور تو سکوت کچھ پڑھنے کی نفی ہوتی ہے اس سے کہ آدمی سکوت کے ساتھ بھی، آپ خود اپنی زبان بولتے چپ چاپ پڑھائی کرو، بولتے کہ نہیں بولتے؟ چپ چاپ پڑھتے بیٹھو وہاں پہ، آپ اردو زبان میں استعمال کرتے، عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا فرما رہے ہیں، آپ جو چپ رہتے نا بیچ میں قرات کے اور الحمدللہ رب العالمین آپ شروع کرتے پڑھنا، اس سے پہلے تھوڑی دیر امام صاحب ہمارے بھی چپ رہتے، ہم بھی پوچھنا ایسا امام صاحب کو، آپ جو چپ رہتے، جو اس کے بعد میں تکبیر کے بعد میں قرات تک آپ جو چپ ہو جاتے تو کیا پڑھتے آپ؟ تو بھی بتائیں گے، آپ کو دھیان نہیں دیں گے میں کیا بول رہا، بولے آپ چپ رہتے اور پڑھتے بھی، ارے یہ تو گڑبڑ ہے، پھنسا رہا ہے مجھ کو، بعد میں آؤ، 8 سال ہم نے کیا کیا؟ اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ، تکبیر اور قرات کے بیچ میں آپ سکوت اختیار کرتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، ما تقول، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چپ ہوتا ہوں میں کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں، چپ ہونے کا مطلب نہیں سمجھتا، عربی نہیں آتی، ایسا نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی عربی آتی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو عربی آتی تھی، ہمارے یہاں تھوڑی عربی کم آتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اقول، میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، میں کہتا ہوں اللہ، پوری دعا آپ نے پڑھی، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ مختلف روایتوں میں یہ دعا آئی ہے۔ تو یہ دعا آپ پڑھتے تھے کب؟ جب آپ چپ ہوتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں چپ ہونے کا مطلب کچھ نہیں پڑھنا ہوتا ہے، عربی کے قاعدے کے اعتبار سے اور حدیث کے اعتبار سے چپ ہونے کا مطلب کچھ نہیں پڑھنا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم چپ بھی ہوتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، چپ چپ پڑھتے ہیں ہم لوگ، چپ چاپ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور انصات کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ تو حدیث کے خلاف یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سمجھتا تھا ہمارے مقابلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے کہا، چپ ہونے کے لیے کہا، دھیان دینے کے لیے کہا۔ تو عربی زبان کے اعتبار سے یہ چیز اسی طرح سے ہوتی ہے۔